نکاح کے موقع پہ حق مہر کی بات آتی ہے، سب سے پہلے تو یہ رسم ہی بہت غلط ہے کہ آپ حق مہر نکاح کے موقع پہ بڑی مجلس میں طے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ وہاں 5 منٹ کسر پسر ہوتی ہے، بعض دفعہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس چیزوں کو آبزرو کیا ہے۔ یہ معاملات تو پہلے سے طے ہونے چاہیے تھے۔ نکاح کے موقع پہ تو اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، بس گواہوں کی موجودگی میں طے تو پہلے ہو جانا چاہیے۔ کچھ تہذیب ہمارے اندر آنی چاہیے، کچھ شائستگی آنی چاہیے۔ یہی تو وہ معاملات تھے، آپ نے دنیا کی ساری رسمیں کر لیں اور جو بنیادی چیزیں تھیں وہ آپ نے طے ہی نہیں کی۔ حق مہر تو اس میں بنیادی چیز تھی، یہ تو پہلے سے طے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس موقع پہ صرف آپ عالم دین کو، نکاح خواہ کو یہ بتاتے کہ یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک دوسری رسم جس نے بڑے عرصے تک ہماری جان نہیں چھوڑی، وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی، نہ اس کی کوئی سر ملتا ہے نہ اس کا پاؤں ملتا ہے، شریعتی حق مہر۔ اور وہ کتنا ہوتا تھا؟ پہلے تو 1 صدی چلتا رہا 32 روپے، اور اب وہ ہو گیا 5000۔ شریعتی حق مہر تب ہوتا جب شریعت نے حق مہر طے کیا ہوتا۔ شریعت نے کسی حق مہر کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے۔ یہ دونوں گھروں کی مالی حیثیت، آپس کے کانٹریکٹ اور معاہدے اور آپس کی مرضی، حالات، کلچر، ثقافت اور مقامی وسائل کے مطابق ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں حق مہر یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کو چند صورتیں سکھا دو۔ حق مہر یہ بھی ہو سکتا تھا لوہے کی انگوٹھی دے دو۔ اس صحابی نے یہ بھی کہا تھا میں اپنی چادر ہی آدھی دے دیتا ہوں، یہ بھی حق مہر بن سکتا تھا۔ ام سلیم نے اپنا حق مہر کہا تھا تم اسلام قبول کر لو، یہی حق مہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری ایک ماں جی جو جنگی قیدیوں میں آئی تھیں ان کو آزاد کیا اور کہا تمہاری آزادی ہی حق مہر ہے۔ تو شریعت نے کوئی طے نہیں کیا۔